سورۃ الصف 61 نمبر قرآن پاک میں مدنیہ، شان نزول 109، 14 آیات 2 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی ہی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ساری مخلوق زمین کی ہو چاہے آسمانوں کی ہو، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے۔ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی زندہ حی القیوم اور تھامنے والا رب ہے، جس نے تمام نظام ربوبیت انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بنا دیا۔ پوری کائنات کا خالق بھی وہ اور انسان کا خالق بھی وہی اور اس کے رزق کا خالق بھی وہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی کہ ایک وقت تھا جب صحابہ کرام کو جہاد سے روکا گیا تھا، جب ان پر ظلم ہوتا تھا تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ جو ہے جہاد کیا جائے۔ حکمت الہیہ کے تحت مکی زندگی میں جہاد سے روکا گیا، جب مدینہ میں آ گئے اور جہاد کا حکم ہو گیا، اور سورۃ البقرہ وغیرہ میں جو ابتدائی آیات ہیں سورۃ بدر سے پہلے، تو اس ٹائم انسانی فطرت ہے، بعض نے اس کے اندر تھوڑی سستی دکھائی ہوگی، تو اللہ رب العزت جل نے صحابہ کرام کی کمال اچھے انداز سے ان کی تعلیم کی اور انہیں سمجھا دیا۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے یہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، کہ تم وہ بات کرو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں صحابہ نے کیا، جنگ احد میں کیا، اور احزاب میں کیا، اور جنگ موطا، اور پھر صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ میں تو صرف صلح ہوئی، مگر فتح مکہ میں بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان فرما دی کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے، اس میں شک نہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اللہ یحب الذین، ان لوگوں کو محبت کرتا ہے، ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ کون؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نبی کریم کے ساتھ جنگ بدر میں، احد میں، ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑے تھے، صفیں باندھ کر، کانہم، جیسے کہ وہ بنیان مرصوص، ایک عمارت ہیں، بالکل سیسہ پلائی۔ اس قال موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف توجہ دلائی کہ لقوم، یا قوم، لما تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ کہ جب انہوں نے کہا نا کہ جاؤ اور جو ہے نا اس بستی کو فتح کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر جو ہے نا جہاد کرو۔ تو انہوں نے اس طرح تکلیف دی، اللہ کے حکموں کو نہ مانا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بتا دیا، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر بھی تم جو ہے جہاد کے حکم کو نہیں مان رہے ہو۔ تو اس ٹائم پھر فلما زاغوا، پھر وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا، یعنی کہ ٹیڑھا ہی کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اللہ نے کہا کہ اس کالا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابن مریم، جو مریم کے بیٹے ہیں، یہاں پہ اللہ نے اشارہ بتا دیا کہ عیسائی کہتے ہیں تین خدا ہے، ایک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو، پھر ان کی والدہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، انسان ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا بنی اسرائیل کو کہ انی
رسول اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، میرے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، میں وحدت الوجود ہو گیا ہے اور اللہ انسان کی شکل میں آ گیا. یہ تمام صوفیانہ اور عیسائیوں کی من گڑت باتیں تھیں. جب انہوں نے رہبانیت بنائی تو اس طرح کی باتیں بھی کھڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدق لما بین یدیک کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں، یعنی من التورات، مبشرا برسول، اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، جن کا نام ہوگا احمد. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی بیان فرمایا. فلما جاءہم بالبینات پہ جب وہ روشن نشانیاں لے کر آئے، کون؟ حضرت عیسیٰ لے کر آئے، ان کا بھی انہوں نے انکار کیا. قالو تو وہ کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو کھلا جادو ہے. اور اگر اس سے مراد یہ لے لیں، یہاں پر بات مکمل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت احمد تشریف لے آئے، جب نبی کریم تشریف لے آئے، فلما جاؤں بالبینات، روشن نشانیاں لے کر پہنچ گئے، آ گئے. قالو تو یہ کافر مشرک کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. ومن ازلم، اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ اس سے ظالم شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ مشرک، کافر، بدعتی، ناپاک، سب سے بڑھ کر ازلم و مبالغہ سی وممن افطر علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، اور اس اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو. واللہ لا یہدی قوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. مرزا قادیانی کہتا تھا کہ یہ جو احمد ہے یہ میں ہوں، اور یہ آیت میرے بارے میں کہ میں بلاتا ہوں. تو دونوں باتیں غلط ہیں کہ یہ احمد نہیں ہے بلکہ وہ غلام احمد ہے، وہ احمد کا غلام ہے. کون سے احمد کا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جو ظلم، جھوٹ، کفر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ افطر علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، الکذب، بالکل جھوٹ، پکا کذاب. حالانکہ وہ ہوا یدعی الی الاسلام، اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی کہ مرزا قادیانی کو کہا جاتا تھا کہ شرک نہیں کر، کفر نہیں کر، بدعت نہیں کر، محبت کے دعوے نہیں کر، اور جو ہے نا مسیح موعود کے دعوے نہیں کر، مہدی ہونے کے دعوے نہیں کر، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بن رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے نازل فرما دی کہ اس کاذب کے لیے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا مگر اللہ پر افطرا باندھتا تھا، کہتا تھا میرے پہ وحی ہوئی ہے، اللہ پر اس پہ وحی نہیں ہوئی تھی. اور خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اس نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں. تو پھر جب اس کے بارے میں تو وحی اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، کافر تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو نبوت کے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو، بے افواہم، اپنی باتوں سے، یعنی کہ ایسے جھوٹے الزام لگا کر، کبھی سحر کہہ کر، کبھی افطرا کہہ کر، کبھی کذب کہہ کر، کبھی نبی کو کاہن کہہ کر، کبھی جو ہے نا شیاطین کا الہام کہہ کر، عجیب و غریب باتیں کر کے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے ایسے الزام لگا کر، منہ سے باتیں کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ اسلام کو، توحید کو ختم کر دیں. اور عیسائیوں کی طرح 3 خداؤں کا عقیدہ، ہندوؤں کی طرح تریمورتی کا عقیدہ، یہودیوں کی طرح بچھڑے کو یعنی کہ پوجا کا عقیدہ اور یہ چیزیں، اور ہندوؤں کی طرح اور مشرکین مکہ کی طرح ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہنا اور بتوں کی پوجا کے عقیدے کو جو ہے نا مان لیا جائے. مگر اللہ نے کہا واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، یعنی اسلام کو پورا کر کے رہے گا. ولو کر الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے. اور فتح مکہ کے دن پورے جہاز پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں. اور اس کے بعد جو ہے نا روم اور دوسرے ممالک، ایران اور مصر اور یہ سارے آدھی سے زیادہ دنیا صحابہ کرام نے فتح کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے، ارسل رسول بالہدیٰ، جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، و دین الحق، سچے دین اسلام کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لے، تاکہ لیظہرہ علی دین کلہ، تمام دینوں پر اسے غلبہ دے دے، اسے غلبہ
دلیلاً بھی اور جو ہے نا قوتاً بھی، کل ہی تمام پر ولو کار المشرک، چاہے مشرکوں کو برا لگے۔ اللہ نے بتا دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہودی بچڑے کو بھی خدا کہتے تھے، اپنے آپ کو بھی خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عزیر ابن اللہ بھی کہتے تھے۔ عیسائی جو تھے عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے، تین خدا کہتے تھے۔ جو ایرانی تھے وہ دو خداؤں کو ماننے والے تھے۔ اسی طریقے سے ایرمن و یزداں نیکی کا الگ خدا کہتے تھے اور بدی کا الگ خدا کہتے تھے۔ ہندی تری مورتی اور ہزاروں انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ اس طرح جو ہے نا جتنی قومیں تھیں سب شرک میں مبتلا تھیں، صرف اسلام ایک واحد دین تھا کہ جس نے اپنے دلائل کے ذریعے حق ہونا ثابت کیا اور بتا دیا کہ یہ دین حق ہے، تمام دینوں پر غالب ہے، اور اس کی توحید کی وجہ سے کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہے، اسے کھانے پینے، جماع، سونے اور ان تمام چیزوں کی جس کو انسان کو حاجت ہوتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اور یا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا واحد القہار رب و عز و جل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت، کہ تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، یعنی کہ قیامت کے دن جو عذاب ہونا ہے، دردناک عذاب ہونا ہے مشرکوں کو، کافروں کو، بدعتیوں کو۔ ایمان والوں کو اللہ نے بتایا کہ اس سے تمہیں نجات ہو جائے، وہ تجارت نہ بتائی جائے، یعنی کہ تؤمنوا باللہ، یعنی کہ اللہ پر پکا سچا کھرا ایمان لے کر آؤ۔ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، عمل ضائع ہو جائیں گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو لہٰذا پہلی بات اللہ نے بتا دی توحید، تؤمنوا باللہ، اللہ پہ پکا ایمان، ورنہ شرک کرو گے تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ نے جو ہے نا بتا دیا کہ شرک کو میں نہیں بخشوں گا، باقی جس گناہ کو میں چاہوں گا بخش دوں گا۔ تو لہٰذا شرک سے بچنا، اور تؤمنوا باللہ، اللہ پہ پکا اور کھرا ایمان آنا، بالکل مخلصین لہ الدین، بالکل خالص کر کے، جس طرح ڈوبتے کشتی میں کافر مشرک بالکل اللہ واحد کو پکارتے تھے، نہ ادھر لات یاد آتا تھا، نہ منات یاد آتا تھا، نہ کوئی غوث یاد آتا تھا، نہ کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا یاد آتا تھا، ایک اللہ کو واحد کو پکارتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح پکا سچا کھرا ایمان لے کر آنا ہے اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، باموالہم، چاہے مال دے کر، وانفسہم، اپنے نفسوں سے، باقاعدہ جہاد میں شامل ہو کر، ذالکم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ویدخلکم جنت تجری من تحتہا الانہار، اور اس جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے سب نے اس حکم پر عمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلے، انہوں نے اپنے جان سے، اپنے مال سے جہاد کیا، ہجرت کی، اور ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تو لہٰذا یہ ان کی فضیلت ہو گئی صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا اور اس نہروں میں، جنتوں میں انہیں داخل کر دیا، مساکن طیبہ فی الجنات، جنات میں اللہ نے انہیں داخل کر دیا، جنت عدن میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، معاذ المومنین کو بخشی، اور جو بھی ان کے پیٹرن پر چلے گا اللہ اس سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی، جس طرح اللہ نے کہا کہ اتبعوا بإحسان، بالکل اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرو، جس نے ایسے پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلی کامیابی ان کی ہے کہ جنت میں داخلہ، اور کہا کہ ذالک فوز العظیم، بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ کہ جہنم سے بچا کر انسان کو اللہ جنت میں داخل کر دے، وَأُخْرَى، اور دوسری، تحبونہا، جو تم پسند کرتے ہو۔ کیا پسند کرتے تھے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور فتح بالکل جلدی آنے والی، جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے، یعنی کہ جب مسلمان جنگ پہ جائیں، جب جہاد پہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کو فتح دی، جنگ احد میں بھی ان کو فتح دی، اور اس کے بعد جتنی بھی لڑائیں ہیں مسلمانوں کو فتح دی، اور صلح حدیبیہ پہ جب مسلمان جا رہے تھے وہ روک نہیں سکے اور ان کو معاہدہ کرنا پڑا کہ اگلے سال آپ آؤ۔ اسی طرح خیبر کو فتح دی، بنی قریظہ اور بنی نصیر کو، یہودیوں کو، سب کو جلا وطن کیا، نکالا گیا، اور بالآخر مکے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور یہاں پر اس کی خوشخبری سنا دی کہ نصر من اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو ساری نصرتیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہی ہوں گی، وہ فتح قریب، اور جلدی آنے والی فتح بھی تمہارے لیے ہوں گی، چاہے وہ بدر میں ہو، چاہے احد میں ہو، چاہے احزاب میں ہو، چاہے غزوہ موطا میں ہو، چاہے صلح حدیبیہ میں ہوں، یا فتح مکہ کی صورت میں۔
बशर المومنین، مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نہ صرف جو ہے نا جنتی قرار دیا بلکہ انہیں مومنین قرار دیا، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ بتائی، فتح ان کے ساتھ بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ اب جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے، اس کے بالکل ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا اور ان آیتوں کو نہیں مانتا وہ بالکل بے ایمان ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیسے مددگار بن جائیں؟ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے للحوارین، اپنے حواریوں کو، وہ 11 تھے، ان کو کیا کہا؟ من انصاری اللہ، اللہ کی مدد کون کرے گا؟ من انصاری، کون مددگار ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ میرے دین کی، میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد کون مدد کرے گا؟ کون اس دین کی تبلیغ کرے گا؟ تو وقال الحواریون، تو ان سارے حواریوں نے یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہی، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ پر ایمان لے آئے، یعنی کہ کثرت سے لوگ جو تھے زیادہ تر وہ ایمان لے آئے اور تھوڑے سے جو تھے وہ یہودی رہ گئے۔ وکفرت طائفۃ، اور تھوڑے سے نے کفر کیا، جو یہودی رہ گئے ایک طائفہ، یعنی کہ وہ رہ گیا ان کا۔ فأیدنا الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ان کو یعنی کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، دین حق کو جانتے تھے، توحید پہ چلتے تھے، 10 احکام پر چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر، علی عدوٍ، جو ان کے دشمن تھے ان پر مدد دی، ان پر فتح دی، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے، اور یہودی جو ہے قیامت تک اسی طرح ذلیل اور خوار رہیں گے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے، مگر وہ معنی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد ایمان والے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اوپر آیت یا ایھا الذین آمنوا سے جو بیان فرما رہا ہے، یہاں پر عیسائیوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے اپنے حواریوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون مدد کرے گا، اور اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اور وہ صحابہ سے جواب دے رہے ہیں، اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ طائفہ بنی اسرائیل کا ان پر ایمان لے آیا اور ایک طائفہ نے ان پر کفر کیا۔ فآیدنا، پھر ہم نے ان کی مدد کی، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان مبلغین پر، علی عدوٍ، ان کے جو دشمن تھے، جو یہودی تھے اور رومی تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح فوقیت دے دی اور ان کا غلبہ بھی ہو گیا، ان کی حکومت بھی ہو گئی، اگرچہ کہ بعد میں قسطنطین نے اور دوسرے لوگوں نے اور پولس نے دین عیسائیت کے اندر بدعات داخل کر دیں اور انہوں نے روحانیت اختیار کر لی، مگر سچا اور کھرا دین توحید کا وہی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور وہ بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور جب یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے استاد، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اپنے رب کو اپنے پورے دل سے، پورے جان سے، پورے روح سے اللہ کو ایک مان، اور پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ آج بھی تورات میں یہ حکم موجود ہے، آج بھی انجیل میں یہ حکم موجود ہے، آج بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی گواہی حضرت عیسیٰ کی دی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اعبدوا ربی و ربکم، کہ عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، الہ واحد، بالکل اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سورۃ المائدہ وغیرہ میں اللہ نے نساء میں شروع کی ابتدائی صورتوں کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، یعنی کہ 3 خدا بنا لو، تو اس ٹائم وہ کہیں گے اللہ جو میرے نفس میں تھا وہ تو جانتا تھا، اور جو تیرے نفس میں اسے نہیں جانتا، اور اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو بے شک تو جانتا ہے۔ اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ جو ہے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، توحید کی وہ تعلیم انہوں نے دی، اور اس کے بعد 11 انصار جو ان کے دین کے تھے انہوں نے بھی توحید کی تعلیم دی۔ لہٰذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، کبائر سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی نہیں بخشے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو آدمی توحید پہ چلے گا، قرآن پہ چلے گا، سنت پہ چلے گا، صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ وضو وغیرہ سے معاف کرتا رہے گا، اور کبیرہ سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اور اس کو چاہیے کہ کبائر سے بھی بچے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، بدعات سے بچے، اور اللہ کے حضور بالکل صاف ستھرا ہو کر بندہ پیش ہو، اور یہ نئی نئی بدعتیں اور نئے نئے فتنوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔